یہ بات ہے اس وقت کی جب پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے کالا جادو کر دیا۔ میں نے محمد پر کالا جادو کیا۔ اللہ کے محبوب کی یہ کمزوری دل کو چیر دیتی ہے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد بڑھ رہی تھی، لوگ بہت تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ تھے جو اسلام کے خلاف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن اور حسد رکھتے تھے۔ انہی میں سے لبیب بن الاسیم جو ایک یہودی تھا، اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کیا۔ میں نے محمد پر کالا جادو کیا۔ مجھے ڈر ہے، لوگ بہت تیزی سے اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ اب بس ہمیں جادو کے پتلے کو کسی محفوظ جگہ چھپانا ہوگا۔ اب لبیب بن اسیم جادو کے کچھ سامان لے کر رات کے اندھیرے میں چل پڑے۔ ایک کنویں کے پاس پہنچ کر کنویں کے پتھر اٹھا کر اسی کے نیچے جادو کا سامان کنویں کے نیچے دبا دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں غیر معمولی کمزوری محسوس ہونے لگی۔ صحابہ پریشان ہونے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں دیکھا۔ اب لوگوں میں یہ باتیں پھیل گئی۔ اللہ کے محبوب کی یہ کمزوری دل کو چیر دیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا جو بھی سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچے تو انہیں پتھر کے نیچے سے ایک تھیلی برآمد ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے تھے، ساتھ ہی ایک ڈور، ایک موم کا پتلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اب یہ سب لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد قرآن کی 2 آیتیں قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق نازل ہوئی۔ اب ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں اور ہر ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے ہر ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک سبھی گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی شفا یاب ہو گئے۔ دیکھو، سب سے امپورٹنٹ، ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اثر انداز نہیں تھا، نہ ان کے عقل پر نہ ان کے فیصلوں پر، وہ بھی اللہ کی حکمت سے، تاکہ امت کو سکھایا جا سکے جادو ایک سچ ہے اور اس کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔